بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہمارا پاک اسٹڈی کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم تحریک علی گڑھ کا پس منظر اور سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو تحریک علی گڑھ کا پس منظر مختصر بتا دوں آپ کو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ انتہائی مایوس کن تھے، اور مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے سر سید نے کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہ اتری ہو کہ جس نے اترنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو سر سید احمد خان وہ مرد قلندر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا اور کنارے پر لا کھڑا کیا۔ انگریز مصنفین بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میرا دلی کے چاندنی چوک سے گزر ہوا تو وہاں پر لاشوں کے انبار لگے تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت مسلمان کہلانا ہی بہت بڑا جرم تھا۔ تو ان تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجاہد قلندر میدان میں اترے۔ اس مجاہد قلندر کا نام، اس مرد قلندر کا نام سر سید احمد خان ہے۔ آج ہم سر سید احمد خان کی جو خدمات پڑھیں گے ان میں ہیں سب سے پہلے سیاسی خدمات۔ قوم کے لیے سر سید کی اصل خدمات سیاسی نوعیت کی ہیں۔ ان کی باقی سرگرمیاں تو محض اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کو باہم قریب کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہیں کھل سکے۔ ان کی سیاسی خدمات درج ذیل ہیں۔ اس میں رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے۔ قوم کے لیے سر سید نے جو پہلی خدمات سر انجام دی وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت تھی۔ اس میں سر سید نے انگریزوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ یہ ہنگامہ حکمرانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، لہذا اس کی تمام تر ذمہ داری صرف مسلمانوں پر عائد کر دینا درست نہیں۔ اور سر سید یہ بات منوانے میں اپنی کوشش میں بڑی حد تک جو تھے وہ کامیاب رہے۔ اس کے بعد ہے اردو ہندی تنازع ہے کہ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت اور اس کی سرکاری حیثیت ختم کرنے کے لیے ایک منظم تحریک شروع کی اور زبردست مظاہرے کیے تاکہ اردو کی جگہ ہندو کو سرکاری زبان کی حیثیت دی جائے۔ اس سے سر سید کو شدت سے احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کا دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ سر سید نے دوسرے مسلمان رہنماؤں کے ساتھ مل کر اردو زبان کا دفاع کیا۔ اس کے بعد سر سید نے صرف مسلم قوم کے متعلق سوچنا شروع کیا، حالانکہ اس سے قبل دونوں قوموں کے دفاع کے لیے کام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دونوں دلہن کی دو آنکھوں کی مانند ہیں، لیکن حسن کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں میں مساوی چمک ہو۔ اس کے بعد دو قومی نظریہ پیش کیا۔ اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید کو یقین ہو گیا کہ اس متعصب قوم کے ساتھ مسلمانوں کا گزارا ممکن نہیں، چنانچہ سر سید نے اپنے انگریز دوست کمشنر بنارس کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو مستقبل میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سر سید پہلے شخص تھے جنہوں نے اس قدر ٹھوس انداز میں دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس کی ترجمانی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ آپ فرماتے ہیں، ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کے بعد سر سید اور کانگریس
سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے روکا اور ان پر واضح کیا کہ کانگریس محض ایک ہندو جماعت ہے اور اس کا قومی جماعت ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ پھر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات ہمارے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ اکثریت کی وجہ سے صرف ہندو ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ تعداد میں ہم سے 4 گنا ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ۔ سر سید نے واضح کیا کہ مسلمان نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ نشستیں مخصوص کی جائیں۔ انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلہ امتحان کی بھی مخالفت کی۔ سیاست سے اجتناب۔ سر سید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے لیے وقف کر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر آ سکیں اور حکومت کے عتاب یعنی حکومت کے ظلم سے بھی محفوظ رہیں۔ چنانچہ سر سید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی اکثریت نے عرصے تک خود کو سیاست سے الگ رکھا۔ اس کے بعد مقامی لوگوں کی مجلس قانون ساز میں شمولیت۔ سر سید نے حکومت کو مشورہ دیا کہ مجلس قانون ساز میں صرف انگریزوں کو ہی نمائندگی نہ دی جائے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو۔ حکومت نے سر سید کی تجویز منظور کر لی۔ ایکٹ 1861 کی روح سے مقامی لوگوں کو یہ حق مل گیا کہ سر سید خود بھی 4 سال تک وائسرائے کی کونسل کے رکن رہے۔ تحریک پاکستان اور علی گڑھ۔ سر سید کو بجا طور پر تحریک پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے درست کہا ہے کہ کثر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی۔ علاوہ ازیں تحریک پاکستان میں علی گڑھ کے طلباء نے مسلم لیگ کا پیغام ملک کے کونے کونے میں پہنچایا۔ سیاسی قیادت کی فراہمی ہے۔ تحریک علی گڑھ نے جدید تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا جو مغربی علوم سے آگاہ ہونے کی بنا پر حکمرانوں سے اس انداز میں بات کر سکتا تھا کہ ان پر اثر کرے۔ تحریک علی گڑھ نے مولانا ظفر علی خان، علی برادران جیسے نوجوان پیدا کیے جنہوں نے تحریک علی گڑھ نے مولانا ظفر علی خان اور علی برادران جیسے نوجوان پیدا کیے جنہوں نے تحریک خلافت اور دیگر مواقع پر قوم کی رہنمائی کی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کا پودا خود سر سید نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس کے ایک سالانہ اجلاس سے منعقدہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن۔ سر سید نے مسلم نقطہ نظر کی وضاحت اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1893 میں محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ، ان کو احتجاجی سیاست سے دور رکھنا اور امن عامہ کے قیام میں حکومت کی مدد کرنا تھا۔ مفاہمت کی فضا پیدا کرنا۔ جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور انہیں خوفناک انتقام کا نشانہ بنایا اور سر سید نے مفاہمت کی فضا پیدا کرنے، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لائل محمڈنز آف انڈیا کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اس میں حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کیا اور یہ اقدام حکومت کی بدگمانیاں دور کرنے کا سبب بنا۔ تو یہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے تھا کہ سر سید احمد خان نے کس قدر اور ٹھوس انداز کے ساتھ اپنی خدمات سیاست کے اندر خدمات پیش کی اور مسلمانوں کو سہارا دیا۔ اس کے بعد ادبی خدمات ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے کہ آسان اور سادہ طرز تحریر۔ اردو ادب پر تحریک علی گڑھ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے مشکل اردو نثر کی جگہ آسان اور سادہ طرز تحریر کو رواج دیا۔ اردو کا دفاع۔
جب 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کو ختم کر کے ہندی رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو سر سید اور ان کے رفقا نے اردو زبان کا بھرپور دفاع کیا۔ مفید کتب کا اردو ترجمہ 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس نے سائنس، ادب، تاریخ کی بہت سی مفید کتب کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کے بعد بلند پایہ تصانیف ہیں۔ تصانیف و تالیف سر سید کی زندگی کا اہم مقصد تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں اچھے دانشور دوستوں کی رفاقت میسر آئی۔ انہوں نے ادب کو قومی ترقی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ سر سید اور ان کے رفقا کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہیں۔ سر سید احمد خان کی جو کتب ہیں ان میں آثار السنادید، تبیان الکلام، آئین اکبری اور تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، مولانا شبلی نعمانی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق اور الغزالی، پھر مولانا نذیر احمد، میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، مولانا الطاف حسین حالی، مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس اور دیوان حالی قابل ذکر ہیں۔ تو بیٹا یہ سر سید احمد خان کی سیاسی اور ادبی خدمات تھی، جن کو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے وقف کی، اور ان کا باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے ان خدمات کو کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، اور انہی خدمات کو اپنا کر جو تھا اپنا جو اثر و رسوخ اور مقام کھو دیا تھا اس کو دوبارہ سے اجاگر کیا۔ تو سر سید احمد خان وہ مرد ہیں، وہ مرد کلندر ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دے کر لا کنارے پر کھڑا کیا۔ اس کے ساتھ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔